اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے تقوی، کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ تقوی کا مطلب پرہیزگاری، نیکی اور ہدایت کی راہ پر چلنا، اس کو ہم تقوی کہتے ہیں۔ اور تقوی جو ہے یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور نیک کاموں کی طرف بے تابانہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تقوی کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال کی جاہ و جلال سے خوف کھایا جائے اور اس کی نازل کردہ کتاب قرآن حکیم پر عمل کیا جائے۔ خوشحالی ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں بندہ اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو، تھوڑی سی بھی نعمت پر قانے رہے اور بندہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہے۔ اللہ کا تقوی یہ بھی ہے کہ اس کی اطاعت اس انداز میں کی جائے کہ پھر بندہ نافرمانی نہ کر سکے، اس کو اس انداز میں یاد کرو کہ پھر اسے کسی طرح سے بھی بھلا نہ پاؤ، اور اس کا شکر اس انداز میں ادا کرو کہ پھر اس کی ناشکری نہ کی جا سکے۔ بس اللہ کی یاد کو ایسے تھام لیں کہ پھر کوئی چاہ کر بھی اس کی یاد کو آپ کے دل سے نہ نکال سکے۔ گناہوں کی وادی سے اس طرح سے ہجرت کر جائیں اور تقوی کا لباس اس طرح سے پہن لیں کہ دوبارہ آپ کے وجود میں کوئی اور اس کے علاوہ گھسنے کی جسارت نہ کر سکے۔ جب یہ مقام اور کیفیت کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تقوی کی راہ کا مسافر چن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے، ان سے پوچھا کہ ابی مجھے یہ تو بتاؤ کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کو علمی جواب نہیں دیا بلکہ اس کا سمبولک جواب دیا اور پوچھا کہ عمر کبھی کانٹوں والے رستے سے گزرے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں گزرا ہوں۔ تو کس طرح سے گزرے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا دامن سمیٹ لیا تھا اور اپنے دامن کو بچاتا بچاتا رستہ بناتا ہوا میں اس رستے سے گزر گیا۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو یہی تو تقوی ہے۔ یہ جو کانٹوں کے درمیان کا رستہ تھا یہ ہماری زندگی ہے، اور یہ جو اس رستے کے ساتھ چمٹے ہوئے یہ مختلف کانٹے ہیں یہی ہمارا امتحان ہے۔ کہیں پر تانا کا کانٹے ہیں، کہیں غیبت کے کانٹے ہیں، کہیں بہتان کے ہیں، کہیں دل شکنی کے ہیں۔ ان کانٹوں سے بچ کر اپنا دامن بچا کر اور اپنی راہ لینا اور اپنی منزل پر پہنچ جانا، یہی تقوی کی صحیح مثال ہے۔ ان کانٹوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ جو ایک کانٹے کے ساتھ الجھے گا تو پھر وہ کانٹوں کے ساتھ الجھتا ہی چلا جائے گا اور اس کو اپنی منزل پر پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ اس لیے ایک یہ بنیادی نقطہ سمجھ لیں کہ زندگی کے رستے اور زندگی کی اس راہ کے اوپر جو کانٹے ہیں ان سے اپنا دامن بچائیں، اپنا رستہ لیں اور اپنا مقصد حاصل کرتے ہوئے اپنے ٹائم پر اپنی جو منزل ہے اس کے اوپر پہنچ جائیں۔ تقوی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں تقوی کی 2 قسمیں ہیں، تقوی بدن اور تقوی دل۔ تقوی بدن کا دار و مدار جو ہے اطاعت خدا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور تقوی دل جو ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ کے پیاروں بلکہ جس چیز کو ان سے نسبت حاصل ہو جائے اس کی بھی تعظیم اور ادب دل سے کریں۔ اس کی بہترین مثال حر بن یزید میدان کربلا ہے، اور آپ سامنے آتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے، اور آپ جو ہے وہ دشمن لشکر کے سردار ہیں، اور آ کے مبازرہ بات ہوتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو آر دلاتے ہیں
جب ان کے آر دلانے کی باری آتی ہے تو سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ نظر آتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نظر آتی ہے، تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور آپ آگے سے عرض کرتے ہیں میں اس سے زیادہ سخت آر دلا سکتا ہوں، لیکن میری زبان بند ہے کیونکہ مجھے میرے نبی کا چہرہ نظر آ گیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو صورت مبارک سامنے آ گئی ہے، تو اس لیے ان کا سر ادب سے جھک گیا۔ ایک لمحے کے لیے ادب آیا، ایک لمحے کے لیے نبی کی محبت آئی، اللہ نے فیصلہ ہی تبدیل کر دیا، اللہ نے ان کے لیے شہادت اور جنت لکھ دی۔ اگر وہ یہ ادب اور یہ کیفیت نہ آتی تو شاید وہ اس سے محروم رہ جاتے۔ اسی طرح سے تبرکات کا بے ادب دلی طور پر پرہیزگار نہیں ہو سکتا، اس لیے تبرکات کا ادب کرنا بہت لازم ہے۔ سورۃ حج میں ارشاد ہوا ہے جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کی پرہیزگاری ہے، اور سورۃ حج میں ارشاد ہوا کہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محفل ہے اس کا احترام بھی تقویٰ ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور شاعر اللہ کا احترام دلی تقویٰ ہے۔ تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ، اور یہ جو یہ تیسرا درجہ ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اپنے رب سے اور اپنے انجام کے خوف سے تو تمام گناہوں سے بچتا ہی رہے، اس کے ساتھ ساتھ مکروہات اور متشابہات سے بھی بچے، اور اپنے باطن کو غیر اللہ میں مشغول نہ کرے، اور یہی حق کے تقویٰ ہے اور حقیقی تقویٰ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دل میں ایسے ہی خوف رکھو جیسے کہ اس کا خوف رکھنے کا حق حاصل۔ تو آپ جتنا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات جو ہے اس کی حکموں کی پیروی اور شاعر اللہ کا ادب اور احترام اس کو ہم اپنے دلوں میں رکھیں گے، وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، میرے نبی کی آواز سے جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا ادب کی وجہ سے، میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ تو اللہ نے اس کو ادب کو معیار رکھا ہے تقوی کا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر تقوی کو اختیار کرنے کو معیار رکھا ہے، اور جس دل میں اللہ کی احکامات، شاعر اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب آئے گا اور قائم رہے گا اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوگا، اس دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور تقوی کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ مختصراً سی بات تھی جس میں ہم نے کھولا ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، قرآن میں کیا ارشادات ہیں، اور شاعر اللہ کی حوالے سے جو بات کی ہے، تو ان ساری چیزوں سے یہ واضح ہوا ہمارے اوپر کہ تقوی جو ہے وہ دل کی کیفیت، عمل اور صحیح علم کا نام ہے، اور اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، اور اللہ کے جو شاعر ہیں ان کا ادب ہے۔ اللہ پاک ہم کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ تھا، اب انشاءاللہ دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔